आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे मुआशी जोग्राफिया की अहमियत यानी फ़वाइद। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जा स्केच करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन। बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीक़ाकार से आ सकता है, यानी जोग्राफिया की अहमियत व अफादियत, मुआशी जोग्राफिया की अहमियत व अफादियत, या तिजारती जोग्राफिया की अहमियत व अफादियत। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है जोग्राफिया की अहमियत व अफादियत, इसका मतलब हम जोग्राफिया की डेफिनेशन उसका तारुफ लिखेंगे। अगर तिजारती के बारे में पूछे तो उसके बारे में लिखेंगे, और अगर मुआशी के बारे में पूछे तो उसके बारे में लिखा जाएगा। तो फर्स्ट में हम पढ़ते हैं, हमारे पास है जोग्राफिया का तारुफ। जोग्राफिया अंग्रेजी ज़ुबान के लफ्ज़ जियोग्राफी से निकला है। इसके मायने है ज़मीन का बयान। दरअसल जियोग्राफी दो अल्फाज का मजमुआ है। जियो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मायने है ज़मीन के, और ग्राफी ग्राफीन से निकला है, इसके मायने है बयान करना। यानी जोग्राफिया जो है वो अंग्रेजी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये दो अल्फाज का मजमुआ है, जियो और ग्राफी। जियो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मायने है ज़मीन, और ग्राफी ग्राफीन से निकला है, इसके मायने है बयान करना। यानी जोग्राफिया का मतलब है ज़मीन का बयान। तो यही डेफिनेशन हमारी सादा से अल्फाज में लिखी हुई है। ज़मीन के हाल अहवाल और हालात बयान करना जोग्राफिया कहलाता है। उसके अलावा हमारे पास इसकी एक और बहुत ईजी डेफिनेशन है। जोग्राफिया ना सिर्फ ज़मीन बल्कि अहले ज़मीन की सरगर्मियाँ, यानी जोग्राफिया ना सिर्फ ज़मीन के बारे में इल्म देता है बल्कि अहले ज़मीन की सरगर्मियाँ और जद्दोजहद से ताल्लुक़ रखता है। यानी इसमें हम ना सिर्फ ज़मीन के बारे में स्टडी करते हैं बल्कि ज़मीन पे जो भी लोग सरगर्मियाँ यानी काम करते हैं उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जोग्राफिया की शाखें। जोग्राफिया की शाखें बुनियादी दो ही शाखें, इंसानी जोग्राफिया और तबी जोग्राफिया। तबी जोग्राफिया को कुदरती जोग्राफिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माशी जोग्राफिया, जिसको इक्तसादी कमर्शियल जोग्राफिया भी कहते हैं। तो बेसिकली माशी जोग्राफिया एक इंसानी जोग्राफिया की शाख है, यानी इंसानी जोग्राफिया में देखा जाए इसकी मज़ीद आगे शाखें हैं। यानी मुआशी जोग्राफिया जो है वो इंसानी जोग्राफिया की एक शाख है जिसमें इंसान के मुआशी मुशागल ज़ेरे बहस आते हैं। मुआश का मतलब होता है रोज़गार और मुशागल का मतलब होता है काम, यानी वो काम जो किए जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, जिनमें माहीगिरी, गल्लाबानी, ज़राअत, कानकुनी और सनतो तिजारत शामिल है। माहीगिरी का मतलब होता है मछलियाँ पकड़ना, गलाबानी मवेशी पालना, ज़राअत यानी फसलें उगाना, कानकुनी मादनियात निकालना, और सनत व तिजारत शामिल है। नेक्स्ट है हमारे पास माशी जोग्राफिया की, यहाँ पर बहुत इजी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। माशी जोग्राफिया इल्म जोग्राफिया की वो शाख है जिसमें हम रूहे ज़मीन के कुदरती वसाइल का मुताला करते हैं, यानी इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर कितने कुदरती वसाइल हैं, और साथ में इस बात का जायज़ा लेते हैं कि ये कुदरती वसाइल इंसान को बेहतर ज़िंदगी गुजारने में किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं। यानी हमारे मुल्क में जो भी कुदरती वसाइल ज़्यादा होंगे, सपोज कि हमारे मुल्क में जो है लोहे के वसाइल बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुल्क में जो है ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार को किस तरीक़ाकार से बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए हम कारोबार भी ऐसी चीज़ों के मुतल्लिक ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है तिजारती जोग्राफिया। तिजारती जोग्राफिया वो इल्म है जो आलमी वसाइल का पता चलाने के साथ साथ, यानी पूरी दुनिया के जो हैं वसाइल कितने हैं, इसके साथ साथ इन वसाइल को इंसान की खुशहाली के लिए इस्तेमाल करने पर भी बहस करता है। यानी ना सिर्फ ये मुताला करता है कि दुनिया के वसाइल कितने हैं बल्कि इस बारे में भी मुताला करता है कि इन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इंसान की खुशहाली में किस तरह से इजाफा किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक है अहमियत और अफादियत। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मालूमात में इजाफा। जोग्राफिया के ज़रिए से हमें ज़मीन के मुतल्लिक मालूमात हासिल होती हैं, यानी बिल्कुल सही किसी भी मुल्क में कितना रोज़गार है, कितने बेरोज़गार अफराद है, उसके बारे में मुआशी अदाद शुमार के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है कॉमर्स के तलबा के लिए मुफीद, यानी हम ये जो इल्म हासिल कर रहे हैं कल को क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो इसका मतलब है हमें इस बात चीज़ के बारे में बड़ी अच्छी से इल्म हासिल हो जाएगा कि जिस चीज़ के बारे में हम कारोबार करना चाहते हैं उसका ख़ाम माल कहाँ से मिलेगा, उसकी मंडी कहाँ पे है। ख़ाम माल का मतलब होता है जो चीज़ बनाने के लिए चीज़ें दरकार होती हैं। मंडी
کہاں پہ ہے، یعنی منڈی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہماری چیز کی خرید و فروخت ہونی ہوتی ہے، اور ذرائع نقل و حمل کہاں پر اچھا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ملے گی۔ نیکسٹ ہے صنعت کاروں کے لیے۔ صنعت کار یعنی چیز بنانے والا، جو چیز خام مال استعمال کرتے ہوئے جو شخص ضرورت کی چیز بناتا ہے اسے کہتے ہیں صنعت کار۔ تو ہمیں صنعت یعنی کاروبار شروع کرنے کے لیے جگہ درکار ہوتی ہے، اور جگہ کا انتخاب کرنے سے پہلے ہم اسی طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ خام مال آسانی سے اس جگہ آ پائے گا جہاں پر ہم صنعت لگانا چاہ رہے ہیں، کیا پاس ہی منڈی ہے جہاں پر ہم اپنی چیز کو فروخت کر پائیں گے، اور وہاں گاہکوں کی طلب ہے بھی یا نہیں، یعنی جو چیزیں ہم بنا رہے ہیں کیا وہ گاہک خریدیں گے یا نہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن جغرافیہ کے ذریعے سے صنعت کاروں کو ملتی ہے۔ نیکسٹ ہے بینکاروں کے لیے، یعنی اگر ان پوائنٹس کو بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے بینکاروں کے لیے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم بینک کھولیں گے تو ہم نے جغرافیہ کا علم حاصل کیا ہوا، ہمیں کیا مدد ملے گی۔ اس سے یہ ہوتا ہے ہم نے جس جگہ پہ بینک کھولنا ہو اس کے بارے میں اگر ہمیں آلریڈی پہلے سے علم ہے، ہم نے جغرافیہ کا علم حاصل کیا ہوا ہے، تو ہمیں آسانی سے پتہ چل سکے گا کہ ہمیں وہاں پہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے، یعنی بینک کھولنا چاہیے یا نہیں، کون سے علاقوں میں کتنی آبادی ہے۔ دیکھا جائے تو جو کاروباری علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بینک وغیرہ ہم زیادہ کھولتے ہیں کیونکہ وہاں پر لون قرضے وغیرہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے ترقی یافتہ ممالک کے لیے۔ جغرافیہ کے علم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ممالک ترقی کر چکے ہیں، یعنی وہ اپنے قدرتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں بہت روزگار بڑھا رہے ہیں، وہ کس طریقہ کار سے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے ترقی پذیر ممالک کے لیے۔ جب وہ بیسیکلی ترقی پذیر ممالک وہ ممالک ہوتے ہیں جن کے وسائل ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے۔ تو اگر ہم نے جغرافیہ کا علم حاصل کیا ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ جو ملک ترقی کر رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار یعنی معیار زندگی کس طرح سے بلند ہو رہا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے زندگی گزارنے میں آسانی پیدا ہوگی، یعنی رہنمائی ملے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بین الاقوامی امن کا فروغ، یعنی جغرافیہ کے علم کے ذریعے سے کسی بھی علاقے کے حالات اور وسائل کے بارے میں پتہ چلتا ہے، یعنی کسی بھی علاقے میں حالات کیسے ہیں اور وہاں کے وسائل یعنی آمدنی وغیرہ کتنی ہے۔ اس کے ذریعے سے مختلف طرح کے ممالک آپس میں مل کر مختلف طرح کے کاروبار شروع کرتے ہیں، جس سے دو مختلف طرح کے ممالک کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے زرعی ترقی میں مفید۔ تو جو زرعی ممالک ہے جیسا کہ پاکستان زرعی ملک ہے، اس کی ترقی کا انحصار مختلف طرح کی چیزوں پر ہوتا ہے، جس میں جدید ٹیکنالوجی، عمدہ کھاد، ادویات اور دیگر سہولیات وغیرہ شامل ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں معلومات صرف جغرافیہ کے ذریعے سے مل سکتے ہیں، یعنی جو کھادیں یا پھر جدید مشینری ہے وہ کہاں سے ہمیں مل سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے تجارت کو فروغ حاصل ہونا۔ تجارت کا مطلب ہوتا ہے لین دین، یعنی جغرافیہ کے ذریعے سے ہم بڑی مقدار میں چیز بنا کے برآمد یعنی فروخت کر سکتے ہیں اور زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے عالمی حالات سے آگاہی، سفارتی اور تجارتی تعلقات میں اضافہ۔ سفارتی یعنی جو سیاسی تعلقات ہے اس میں بہتری آتی ہے۔ تو جغرافیہ کے ذریعے سے جو ہے عالمی حالات سے آگاہی یعنی پوری دنیا کے حالات کیسے ہیں، سیاسی حالات ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ کیا ہیں، یا پھر تجارتی تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں، تو اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے جو کہ معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ جس ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہی زیادہ ممالک تجارت کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے حکمرانوں کے لیے مفید۔ تو جنہوں نے ملک کی حکومت سنبھالنی ہوتی ہے ان کے لیے جغرافیہ کا علم بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے معدنی، صنعتی اور زرعی طور پر جتنی بھی کسی ملک میں وسائل پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اس طریقہ کار سے حکمران جو ہے اسے استعمال کرتے ہوئے ملک کے اندر جو بھی معدنی، صنعتی اور زرعی وسائل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے عوام کے معیار زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، ملک کو ترقی کی راہ پہ چلا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بلند معیار زندگی۔ بلند معیار زندگی کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کے طریقے میں بہتری۔ تو جب کسی ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر معاشی ترقی ممکن ہوتی ہے، اس طریقہ کار سے ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ذرائع نقل و حمل۔ نقل و حمل کا مطلب ہوتا ہے اشیاء سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا، اور ذرائع یعنی وہ طریقے، وہ راستے جو نقل و حمل کرنے میں مدد دیتے ہیں، جیسا کہ ہوائی جہاز، بحری جہاز، سڑکیں وغیرہ۔ تو اس کے اگر دیکھا جائے تو دنیا ایک قصبے کی طرح سکڑ گئی ہے، اس کی وجہ ہے تیز ذرائع نقل و حمل، یعنی نقل و حمل اگر اچھا ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی علاقہ زیادہ دور نہیں لگتا، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل پاتا ہے
کہ آیا کہ خام مال آسانی سے مل سکتا ہے یا نہیں، کسی ملک کا ذرائع نقل و حمل اچھا ہے یا نہیں، کیا ہمیں وہاں پر جا کے اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے یا نہیں۔ نیکسٹ ہے عالمی آبادی سے واقفیت۔ پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے، اس میں کسی بھی ملک کے اندر کتنا سالانہ اضافہ ہو رہا ہے، اس ملک کے حالات کیسے ہیں، معاشی اور تجارتی، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ ماہرین معاشیات کے لیے معاون۔ ماہرین معاشیات کے لیے کوئی جغرافیہ کا علم اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی معاشی منصوبہ بندی ممکن ہوتی ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کا مطلب ہوتا ہے ملکی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں روزگار کو بڑھانا۔ تو ماہر ہی یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے سچویشن کے اندر آپ کون سی منصوبہ بندی اختیار کریں گے جس سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ تو معاشی منصوبہ بندی کے بارے میں ماہرین معاشیات ہی بتاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بحری راستے۔ بحری راستے یعنی پانی کے راستے اور بندرگاہوں کا مکمل علم۔ بندرگاہ کا مطلب ہوتا ہے سمندر کے کنارے پر یعنی ساحل پر چیز کو محفوظ کرنے کے لیے جو گودام بنایا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بندرگاہ۔ تو جغرافیہ کے ذریعے سے ہمیں بحری یعنی پانی کے رستوں کا پتہ چلتا ہے اور اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تجارت کس ذریعے سے کرنی چاہیے، یعنی اگر باہر کے ملک سے چیز منگوانی ہے تو ہمیں کون سے ذریعے سے منگوانی ہے، اس ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم راستہ صحیح اختیار نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے چیز ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی خراب ہو جائے گی، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے غربت و افلاس کا خاتمہ۔ اس سے غریبی ختم ہوتی ہے۔ اگر جغرافیہ کا علم حاصل کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ملک کے اندر صنعت کار، بینک کار، حکمران ہر کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتا ہے، تو اس طریقہ کار سے جتنا بھی ملک میں روزگار بڑھے گا اس کے اندر جتنے بھی مزدور کام کر رہے ہوں گے ان ساروں کو روزگار ملے گا اور ملک میں سے غربت ختم ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہے معدنی وسائل کا علم۔ معدنی وسائل جیسا کہ کوئلہ، معدنی تیل، قدرتی گیس، اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے جو کہ کسی بھی ملک میں تجارتی ترقی کے لیے یعنی تجارت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے جغرافیہ کی اہمیت و افادیت۔ جنگلات کی اہمیت و افادیت۔ تو جغرافیہ کے علم کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کسی بھی ملک میں جنگلات کتنے ہیں، کیونکہ جنگلات کسی بھی صنعت میں خام مال کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ فرنیچر، کاغذ وغیرہ بنانے میں، کھیلوں کا سامان تیار کرنے میں۔ تو اس کے ذریعے سے ہی ہمیں جنگلات کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک میں جو جنگلات پائے جاتے ہیں اس کی لکڑی اچھی کوالٹی کی ہے یا نہیں ہے اور جنگلات وغیرہ کی جو ہے کتنی مقدار ہے۔ نیکسٹ ہے زمین کا علم۔ جغرافیہ کے ذریعے سے کسی بھی زمین کی زرخیزی کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر کسی ملک کا کون سا حصہ زیادہ زرخیز ہے اور کون سا کم زرخیز ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس لانگ کویسچن جغرافیہ کی اہمیت و افادیت۔ اس کے علاوہ کہہ سکتے ہیں معاشی یا تجارتی جغرافیہ کی اہمیت و افادیت۔